جتنے بھی بلاत्कार کے کیس ہوئے آپ دیکھ لو، آدھی رات میں لڑکی جا رہی تھی فلاں جگہ جا رہی تھی، بھی دلی میں کئی سال پہلے بلاत्کار ہوا تھا اس لڑکی کا، چلتی بس میں لڑکی مر گئی تھی۔ لوگوں کیوں ہوا تھا؟ 12 بجے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی تھی جو اسلام کے خلاف ہے۔ اگر 12 بجے بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ ہوتی اپنے گھر میں ہوتی اس کے اوپر کوئی غلط آنکھ نہیں اٹھاتا۔ دنیا میں بڑے بڑے قانون بنے تو بڑے برائیوں کو پھانسی دی جائے، بڑے برائیوں کو دے دیا جائے، وہ کیا جائے، مگر آج تک میں نے بتایا تمل ناڈو کا ایک پنڈت بولا تھا اگر چاہتے ہو بلاत्کار رک جائے تو قانون بنانے سے نہیں رکے گا، بلکہ محمد عربی کا قانون کر دو، پوری دنیا میں لاگو کر دو۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ وہ لوگوں یہ ہے مذہب اسلام۔ جی بے شک۔ تمہارے طریقے کو دیکھ کے تو خیروں نے کلمے پڑھ لیے ہے نا۔ آج ہماری بیٹیاں بازاروں میں، آج ہماری بچیاں بازاروں میں، آج ہماری بچیاں فیشن کر کے خیروں کے سامنے شادی ہوتی ہے نا، شادی تو شادی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں لڑکیاں لڑکے بھی ادھر ہی ٹہل رہے ہیں، لڑکیاں بھی ادھر ہی ٹہل رہی ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے؟ ارے بھائی کیا ہے یہ؟ ادھر لڑکوں کا کھانا چل رہا مردوں کا، ادھر عورتوں کا کھانا چل رہا، تو مردوں کے کھانے میں تو لڑکے نہیں دکھ رہے ہیں کھلانے کے لیے، لڑکیوں کے کھانے میں لڑکے زیادہ ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں کھانا۔ ہائے ہائے لوگوں کہاں چلے گئے؟ تمہاری تاریخ یہ ہے، ذرا کان کھول کے سنو، میں بتا دوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تمہاری تاریخ بتا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لوگوں اسلام کا ایک ہیرو ہے، تمہارا ہیرو بالی ووڈ والا نہیں ہے، تمہارا ہیرو بالی ووڈ والا نہیں ہے، نہیں نہیں، تمہارا ہیرو تو کوئی اور ہے، اسلام کا ایک ہیرو ہے جس کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور زور سے کہہ دو سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کا ہیرو، بچپن کا عالم ہے، کہہ رہے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کہہ رہے میرا ابا آیا اور میرے ابا نے آ کے مجھے دیکھا بچوں میں کھیلنا، میرے ابا نے اٹھا کے پٹک دیا زمین پہ، اور پٹک کے کہا بیت المقدس کو آزاد کرانے والا چھوٹے چھوٹے بچوں میں نہیں کھیلتا۔ جی 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 بے شک۔ کہنے لگا باپ نے پٹکا، باپ تھوڑا سا آگے گیا، باپ نے پیچھے پھر کے دیکھا کہ بیٹے کے چوٹ تو نہیں لگی، میں سینہ تان کے کھڑا تھا۔ باپ نے کہا بیٹا چوٹ نہیں لگی؟ میں نے کہا سلطان ہوں، بیت المقدس کو آزاد کرانے والوں کو چھوٹی موٹی باتوں سے چوٹ نہیں لگتی۔ یہ سلطان ہے، لوگ ذرا غور کرنا، میری ماں میں نے بھی سنے، ذرا غور سے سنے۔ کسی کو اگر واقعی ضرورت ہے تو اٹھ کے جائے، ورنہ اٹھ کے نہ جائے، اس لیے کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں۔ جی جی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ میں شرکت کیا۔ سلطان نے جنگ جو عیسائیوں سے مقابلہ تھا، عیسائیوں سے جب مقابلہ ہوا، سلطان کی فوج نے وہ جنگ جیت لی، صلاح الدین نے وہ جنگ جیت لی۔ بہت سے عیسائی جنگ میں مارے گئے، بہت سے عیسائی قیدی بن گئے، بہت سا ان کا مال غنیمت میں ہاتھ لگا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، جب شام ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج لوگوں سدا کا جھنڈا بلند کر کے آ رہی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ہے کامیابی کا جھنڈا بلند کر کے آ رہی تھی۔ جب شام ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے 2 فوجی آئے اور کہنے لگے حضور آج ہم نے بہت سا مال غنیمت بھی پایا ہے، آج بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کے لائے ہیں، اور دنیا عیسائیت کی 5 خوبصورت لڑکیاں بھی قیدی ہو کے آئی ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلے جنگ میں یہ قانون تھا کہ جو جنگ جیتتا تھا وہ مردوں کو عورتوں کو جو ہاتھ لگتا تھا قیدی بنا لیا کرتا تھا، اور فدیہ لے کے انہیں چھوڑا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ عیسائی اپنی جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ مکار عورتوں کو بھی لاتے تھے تاکہ ان کے حسن سے لوگ ڈگمگا جائیں۔ 5 خوبصورت لڑکیاں حضور وہ بھی قیدی بن کے آئی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ سلطان سے پوچھا ان 5 لڑکیوں کا کیا کیا جائے جو جوان ہیں، رومال والی کو یہ تمہارے ہاتھ جاگ بڑے بھائی، سونے کا وقت نہیں، سونا بنانے کا وقت ہے۔ ہاں تم تو بہت تھوڑے ہو، 50,000 کا مجمع بھی ہوتا میں دیکھ لیتا ہوں کون کیا کر رہا ہے، جگاؤ آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے اشارہ کر لو۔ ہاں تم کم سے کم اپنے پڑوسی کو جگا دو، کہو حضور
قیدی بن کے آئی ہیں، انہیں بھی ہم نے قید کر لیا، کیا کریں ان کے ساتھ؟ سلطان کا جواب سنو۔ سلطان نے کہا انہیں چادر دے دو اور چادر اڑا دو، انہیں قید خانے میں ڈال دو، ان کے پردے کا اہتمام ذرا اچھے سے کرنا۔ دشمن کی بیٹی ہے، قیدی ہے، مگر سلطان کہہ رہا ہے چادر دے کے پہلے پردہ کراؤ۔ پردہ کرا کے قید خانے میں ڈال دیا 5 لڑکیوں کو شام۔ 2 سپاہیوں کو قید خانے کے دروازے پر مسلط کر دیا۔ ہو گئے سلطان نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی پہرے داری کرو۔ قید خانے کا دروازہ سلاخیں لگی ہوئی تھی، آر پار کا نظر آ رہا تھا۔ لڑکیوں کو یہ نوجوان سپاہی نظر آ رہے تھے، نوجوان سپاہیوں کو وہ لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ فرق دیکھو، آج کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، گھر میں برکتیں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں تم بے حیائی کرتے پھرتے ہو، اور تمہاری گھر کی بچیاں بے حیائی کرتی ہیں، گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ گھروں میں پردے رکھو، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ 5 لڑکیاں قید خانے کے اندر ڈال دی گئی، 2 سپاہی ہاتھ میں تلوار لے کے تعینات کر دیے گئے۔ 4 لڑکیاں بہت رو رہی تھی۔ صبح ہوگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے سر قلم کرا دے گا، صبح ہوگی تو ہمیں تختہ دار پہ چڑھا دے گا، صبح ہوگی ہمیں سولی پہ چڑھا دے گا، صبح ہوگی ہمارے موت کا پروانہ لکھ دیا جائے گا، صبح ہوگی ہماری آخری صبح ہوگی، آنکھ ہم سورج دیکھیں گے، ہم زندگی کا کبھی سورج نہ دیکھ پائیں گے۔ 4 لڑکیاں بہت سارے قید خانے میں رو رہی تھی۔ ایک لڑکی بڑی ہوشیار چلاک تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ 4 لڑکیوں نے کہا تو کیوں مسکراتی ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا قید خانے کا غم نہیں ہے؟ وہ لڑکی بڑی تم بے وقوف رو رہی ہے، میں ہوشیار ہوں، میں آج رات میں قید خانے سے فرار ہو جاؤں گی، دیکھ لینا۔ کہہ رہے کہ قید خانے کا دروازہ بند ہے، کیسے فرار ہو جاؤ گی؟ کہہ رہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے دیکھو جو ہمارے سپاہی تعینات کیے گئے ہمارے پہرے پر، یہ بھی جوان ہم بھی جوان ہیں، رات میں ان کو اپنے حسن کا جادو دکھائیں گے اور یہ ڈگمگا جائیں گے، ہمارے ساتھ منہ بھی کالا کریں گے اور ہمارے بھاگنے میں معاونت بھی کریں گے، ہماری مدد بھی کریں گے، یہ بھی ہمیں یہاں سے فرار بھی کرائیں گے اور ایمان بھی ان کا لوٹ لیں گے۔ غور کرنا، لیکن مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں آج تم موبائل میں دیکھتے یوٹیوب پر تو گانے، آدھی ننگی لڑکیوں پہ ہیروئنوں کے گانے دیکھتے اور مسلمان ہائے 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 نبی کا غلام نظر نہیں آ سکتا۔ وعامل الصالحات، قرآن کہہ رہا ہے 2 گھاٹے میں نہیں ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے۔ موبائل پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے، آدھے کپڑے پہنے ہوئے ڈانس کر رہی ہے، اس گانے کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے بھائیوں آدھی ننگی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ آدھی رات آئی لڑکیوں نے اپنی زلفیں کھولی، زلفیں بکھیری اور زلفیں بکھیر کے قید خانے کے دروازے پہ آ گئی۔ لوگوں جہاں سلاخیں تھیں، سپاہی کھڑے تھے، سپاہیوں نے ان کی طرف پیٹ کر لی، منہ موڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ آج کا نوجوان تو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بے پردہ لڑکی ملے تو نظریں اس کا پیچھا کرتی ہے، مارا ان کو دوست۔ اب تو یہ موبائل کی بات کر رہے ہیں، فیس بک پہ جا کر تلاش کرتا ہے کدھر ہے لڑکی کی آئی ڈی، اسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجوں گا۔ ہاں تلاش کرتا ہے، ہاں کوئی ثانیہ مل جا، کوئی سونیا مل جا۔ یہاں 5 لڑکیاں ان کے قبضے میں تھی، زلف بکھیر کے آدھا جسم بڑھانا کر کے دروازے پہ آئیں اور آ کے بولی اے سپاہیوں آؤ دروازہ کھولو، ہم 5 دنیا عیسائیت کی خوبصورت لڑکیاں ہیں، تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے، ہمارا حسن تمہارے لیے حاضر ہے، ہمارا جسم تمہارے لیے حاضر ہے، آؤ ہمارے زلفے سے کھیلو، آؤ ہمارے حسن سے کھیلو، آؤ ہمارا جسم تمہارے لیے حاضر ہے، بس بدلے میں روپیہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، سونا دینار نہیں چاہیے۔ 5 لڑکیاں کہہ رہی تھی اے سپاہیوں ہمارے ساتھ جو چاہو کرو، اپنے نفس کی پیاس بجھاؤ، مگر بدلے میں اتنا کرنا کہ ہمیں یہاں سے رہا کر دینا، ہمیں یہاں سے فرار کرا دینا، اور صبح کو سلطان ایوبی سے کہہ دینا کہ ہم سو گئے تھے، لڑکیاں دروازہ توڑ ہوئے بھاگ گئی ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی بات نہیں آئے گی،
ہم بھی تب جائیں گے، مگر لوگوں غور کرو، یہ ہے نبی کے غلام، یہ ہے اسلام کے پاسبان، یہ ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے پانچوں لڑکیاں پوری رات انہیں دعوت نظارہ دیتی رہی، دعوت حسن دیتی رہی، مگر ادھر تک نہیں دیکھا، صبح ہونے والی تھی، لڑکیاں تو بھی کیا تمہارے سنوں میں دے رہی ہے جو دیکھتے نہیں، ارے تم بھی جوان ہو، ہم بھی جوان ہیں، لوگوں سپاہیوں نے جواب دیا تھا، دلے نہیں تھا، وہ مدینے والے کو دے دیا۔ دنیا عیسائیہ کی خوبصورت لڑکیوں چلے کی آپ جو مدینے والے کو دے دیا، تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، جان ہے اس میں مصطفیٰ اور روز خودوں کو رکھتا، نازا ہو جس کو دکھا دو، نازے دبا ہو پائے کے ایک دن تو تھا وہ تو دے دیا، تمہیں کیا دیں؟ اور ہمارے نوجوانوں کے دن ہیں، واٹس ایپ پہ بھی 5 فرینڈ بنائے پڑا، فیس بک پہ بھی 10 فرینڈ ہیں، سمجھے؟ اور انسٹاگرام پہ الگ ہیں، کالج کی الگ ہیں، حیا کی چادر اوڑھو میرے بھائیو، میدان محشر میں جواب دینا ہوگا اس جوانی کا، یہ جو جوانی ہے نا اس پہ حق ہے تمہاری بیویوں کا، اور میری بہنوں یہ جو تمہاری جوانی ہے اس پہ حق ہے تمہارے شوہروں کا، یہ حسن کسی اور کو اگر دکھاؤ گی تو تم اپنے شوہر کا حق مار رہی ہو، اور میرے نوجوانوں تم جوانی کسی اور کو لٹاؤ گے تو اپنی بیویوں کا حق مار رہے ہو، حق ہے کہنے لگے اور دنیا عیسائیت کی لڑکی تمہارے پاس کتنے دل ہے، کہنے لگی ایک، کہنے لگے ایک ہی ہمارے پاس ہے، ہم نے اپنا دل دے دیا مدینے والے کو۔ واہ واہ بے شک۔ اب جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں طرف جاؤ گے کھڑے ہو کر نعرہ لگانا، اس میں مجمع میں سے نوجوان، پھر لڑکیوں نے کیا، شیطان پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، حملہ کرے گا ناکام ہوگا پھر پلٹے گا پھر پلٹے گا، لڑکیوں نے کہا ارے تم نے دیکھا نہیں ہم تو اتنی خوبصورت ہے، ہماری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا عیسائیت میں لائن لگی رہتی ہے، صبح سے لے کر شام تک نوجوان ہمیں صرف 1 لاکھ دیکھنے کے لیے قطار میں رکھتے ہیں، لائن میں رکھتے ہیں، ارے ہم بڑی خوبصورت ہے، ہمارے حسن کا جواب نہیں ہے، ہماری جوانی کا جواب نہیں ہے، ارے ایک بار دیکھ تو لو، دونوں سپاہیوں نے جواب دیا تھا، میرے نبی سے زیادہ حسین ہو وہ دیکھا، نبی سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا۔ جس کی نظروں میں مصطفیٰ کے جلوے بس جاتے ہیں وہ دنیا کے حسن کو خاطر میں نہیں لانا ہے، ارے میرے نبی کے جلوے سے جو خواب کے ذرے لگ گیا ہے تم دونوں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ابھی تو بریلی کے رضا بولے جماعت الشفا دے، میرا دل بھی جھوٹا ہے، نبی کے لیے تو آگا بولے سارے اچھوں میں اچھا، تم اچھی ہو تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، کیسے دیکھیں اگر نبی سے زیادہ کوئی حسن والا ہو تو اسے دیکھیں بھی، ہماری نظروں میں تو مصطفیٰ کے جلوے بسے ہیں، اب ہم نے تو کسی کو دیکھنا نہیں ہے، مصطفیٰ کو زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا نہیں ہے، تو بنایا نہیں ہے تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، او دنیا عیسائیت کی لڑکیوں صبح قیامت تک بھی دعوت حسن دیتی رہو گی تو ہماری نظروں کو خرید نہیں پاؤ گی، سودا کر لیا ہم نے مصطفیٰ کے وسیلے ہائے اللہ اللہ کا کون وہ لڑکیاں بولی کام کرو، اپنے سلطان سے ملاقات کرو،
جب تم ایسے ہو تو تمہارا سلطان کیسا ہوگا؟ جب تم ایسے ہو تو تمہارا سلطان کیسا ہوگا؟ کہنے لگے یہ ڈیمانڈ پوری کریں گے، جائز ڈیمانڈ تو کچھ بھی کرو پوری کی جائے گی، ہے نا؟ اگر آج کا ہوتا تو کہتا منتری صاحب کے سونے کا ٹائم ہے، صبح کو ملنا ہے، مگر اللہ اللہ یہ کیسے قوم کے خادم تھے، آدھی رات کو کہہ رہی ہیں ملنا ہے، تو ایک سپاہی گیا سلطان کے خیمے کے پاس، توجہ کرنا آدھی رات تھی، پورا دن سلطان نے جنگ لڑی تھی، تھک گیا ہوگا، تو لوگ جو تھکتے نہیں ہیں رات کو تو وہ بھی سوتے ہیں، اور جو دن بھر محنت کیا ہو وہ تو سو ہی جاتا ہے، مگر جب سلطان ایوبی کے خیمے پہ سپاہی بیٹھا بلانے کے لیے آدھی رات تھی، سارے سپاہی سو رہے تھے، سارے فوجی سو رہے تھے، مگر کیا دیکھا سلطان اپنے خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایسے تھوڑی نا انہوں نے دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا، ایسے تھوڑی نا انہوں نے دنیا عیسائیت کو تباہ کر دیا تھا۔ لوگوں یہ قرآن کے عامل تھے، لوگوں یہ قرآن پڑھتے بھی تھے، اس پہ عمل کرتے بھی تھے۔ آج ہم تو قرآن دن میں بھی نہیں پڑھتے، رات تو بڑی چیز ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اخبار ہم پڑھتے ہیں، لوگوں فیس بک کے میسج ہم پڑھتے ہیں، واٹس ایپ کے ہم پڑھتے ہیں، جو فیس بک کا میسج ہے، جو واٹس ایپ کا میسج ہے وہ دنیا دار نے بھیجا ہے، وہ جو قرآن کا میسج ہے وہ پروردگار نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا میسج اتنا ضروری نہیں ہے جتنا میسج پروردگار کا ہے۔ جی بے شک۔ اللہ کے میسج کو بھی پڑھا کرو میرے بھائی، اللہ نے میسج دیا ہے، اللہ میسج دے رہا قرآن میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، یہ میسج ہے قرآن کا۔ دروازے پہ آواز دیا سلطان نے فوراً کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ 5 لڑکیاں۔ سلطان نے کہا کیا فرار ہو گئی؟ کہا حضور جب تک ہم زندہ ہیں وہ لڑکیاں کیسے فرار ہو سکتی ہیں؟ ہماری ذمہ داری جو ہے جان دے سکتے ہیں مگر لڑکیاں فرار نہیں ہو پائیں گی۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہو تو تقریر ختم کر دیں۔ ماشاء اللہ، کیونکہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہوگی تو میری تقریر 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئی، اور بھی 2 گھنٹہ سننا ہے، ہو گئی فجر تک، فجر تک 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریر ہو گئی بھائی، اور پتہ ہی نہیں چل پا رہا کدھر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو بھی اور آپ کے جلسے کو بھی۔ بہت کامیاب جلسہ ہے، رات کا 1 بجنے جا رہا مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کا بھی 8 بج رہا ہے۔ کہا سلطان لڑکیاں مگر تجھے بلا رہی ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو لڑکیوں کو آپ کے پاس لے آؤ۔ سلطان نے کہا نہیں، وہ تو کسی کی بیٹیاں دن بھر کی تھکی ہیں، انہیں وہی رہنے دو، ہم ہی ان سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ کو 2 پیسے آگے تو بھی آئی پھر تو یہ سوچ رہا ہے مولانا بھی سلام مجھے کرے، اگر 4 پیسے آگے تو آدمی سوچ رہا ہے مسجد کا امام بھی مجھے کو سلام کرے، میاں میں امیر آدمی ہوگا۔ جی بالکل۔ اور بھائی تو امیر تو ہوگا کچھ بھی ہوگا مگر کان کھول کے سن لے، اللہ کی نظر میں تیرے پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جی وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتا زمین میں اکڑ کے مت چلو، اللہ کو تمہارا اکڑ کا چلنا پسند نہیں ہے۔ آدمی فرعون بن جاتا، تکبر آ جاتا کرتا تھا، 4 پیسہ جب گاڑی آ گئی گھر اچھا گیا بن گیا، اب تو بات نہیں چل رہا کسی سے۔ کہنا میرا گھر پوری بستی میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا گھر تو اعلیٰ مگر تیرا عمل کیسا ہے؟ اللہ کی نظر میں عمل کی عزت ہے، گھر کی عزت نہیں ہے۔ گھر تو سب کا خبر ہے، جو مٹی کا ہوگا کوئی بچھونا نہ ہوگا، گھر تو تیرا بھی ایسے ہی ہوگا اور غریب کا بھی ایسے ہی ہوگا، مٹی کا گھر ہوگا، نہ بچھونا ہوگا، نہ کوئی ونڈو ہوگی، نہ کوئی دروازہ ہوگا۔ یا امیر کی قبر میں کوئی ٹیوب لائٹ یا اسلیپر لگا دیتے ہو؟ نہیں، امیر ہو یا غریب ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔
सुनते रहोगे तो तकरीर करूंगा, वरना तकरीर जितनी देर करना थी उतना मुझे कर दिया। 80 मिनट बोल लिया, 80-82 मिनट, अब तो ओवर टाइम चल रहा। हाँ। तो आप सुनोगे तभी मैं करूंगा, नहीं सुनोगे तो भाई मेरा टाइम तो हो गया। ये मोहब्बत है आप लोगों की, अमीर अहमद साहब की और सब लोगों की, कि इंशाल्लाह मैं और बढ़ा करके थोड़ा सा बोलूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पैगाम अच्छा है कि नहीं है? अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान ने कुरान को बंद किया, ये पढ़कर सदाकल्लाहुल अज़ीम। सुल्तान खड़ा हो गया, मुसलमानों को घूरे जा रहा है, गौर तो करो। सुल्तान दरवाजे पे पहुंच गया, कैद खाने का दरवाजा खुला, सुल्तान अंदर जाने लगा, सिपाहियों ने पकड़ लिया। अंदर अकेला नहीं जाने देंगे, हो सकता है 5 लड़कियों ने मंसूबा बना लिया हो, तो सुल्तान अकेला आएगा तो मर्डर कर देंगे। अपने साथ सिपाहियों को लेके जाओ, अपने साथ फौजियों को लेके जाओ। सुल्तान ने हाथ झटक दिया, कहा अकेला जाने दो, अगर मेरी मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता, वो मौत नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। 5 लड़कियां सुन रही थी, वाकई हीरो है मुसलमानों का। जैसे ही खेमे के अंदर गया, कैद खाने के अंदर सुल्तान गया, जो लड़कियां जुल्फे बिखेरे और आधा बदन खोल के उन दोनों सिपाहियों के सामने खड़ी थी, सुल्तान को देखते ही चादर पूरे बदन पर ढांक ली। सिपाही बोले पूरी रात तो हमें परेशान कर रही थी, कभी जुल्फे खोलती थी, कभी बदन के कुछ हिस्से खोलती थी, सुल्तान को देख के क्या हो गया? कहने लगे वाकई सुल्तान अय्यूबी है, जैसे ही अंदर कदम रखा इसकी हैबत ने हमारे दिलों पे राहत कायम कर दी है। हम सुनते थे सुल्तान अय्यूबी वो है कि जिसका चेहरा देख के दुश्मन थरथराने लगता है। वाकई बात है कि ये मुसलमानों का हीरो है, इसकी जैसे ही कदम की आहट सुनी है हमारा दिल थर-थर कांप रहा है, हमने चादर ढकी है। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान से कहा सुल्तान इसलिए बुलाया है, ये जो सिपाही है ये इंसान है या पत्थर के मुझे सने, इन दुश्मनों में दिल नहीं है। सुल्तान ने कहा क्या हुआ? कहा पूरी रात आगे के हुस्न देते रहे, हमें टच करना तो दूर की बात, पीछे मुड़के तक नहीं देखा। तो सुल्तान ने जवाब दिया, अरे इस्लाम की नजर में बेटी अपनी हो या दुश्मन की बेटी बेटी हो। और नौजवान टोपी वालों ना जाते थे, बड़ा अच्छा था मेरे भाई। ये सब काम इसी वक्त में होता है। 1 नंबर भी इसी टाइम में, 2 नंबर भी इसी टाइम में। इस वक्त थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मैं खुद जाने वाला हूँ, तुम क्या जाओगे? मैं तुमसे पहले मैं रोज तकरीर करता हूँ, कहीं ना कहीं करता हूँ। लोगों रोज मुझे 1.5 घंटा बोलना होता है, आज भी 1.5 घंटा बोल चुका। ये तो आपकी मोहब्बतें सुन लो, तुम उठोगे तो तुमसे पहले मैं उठ जाऊंगा, इसलिए कि कोई उठ के जाता तो मेरे कलेजे पे जैसे पैर रख के जा रहा, मुझे इतनी तकलीफ होती है। हाँ, जलसा 12 बजे के बाद तकरीर सुनाना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हें सुनाना भी है, तुम्हें जगाना भी है। सुल्तान ने कहा बेटी बेटी होगी है। ये किसका मतलब, किसका कानून है? कहा ये मोहम्मद अरबी का कानून। और जोर से बोलो, ये मोहम्मद अरबी का कानून है। बेटी अपनी हो या गैर की, बेटी बेटी होती है। कहने लगी हमारे मजहब में ऐसा होता, अगर किसी की बेटी को कैदी बना के लाओ तो हमारे फौजी उसके जिस्म को कुत्तों की तरह नोचते हैं। हमारे यहाँ उन बेटियों की इज्जतों को लूट लिया जाता है। हम तो खुद जवान है, हमारे भाइयों ने, हमारे बाप ने हमें मैदानी जंग में इसलिए भेजा कि अगर तुम्हारा जिस्म भी तुम्हें कुर्बान करना पड़े तो इज्जत कुर्बान कर देना। हाय हाय, हमारा कितना गंदा मजहब है कि सगा बाप और सगा भाई भी बहन की इज्जत दाव पे लगा देता मैदानी जंग में। और ये मुसलमान है, मजहब इस्लाम है, दुश्मन की बेटी कब्जे में है तो सभी बहन की तरह इज्जत को निकाल सकता है। कहने लगे
لگی سلطان اس مذہب کو ٹھوکر مارتے ہیں جس میں بیٹیوں کی عزت نہیں ہے. یار یہ ہے تمہارا مذہب کہ تمہارے مذہب کو دیکھ کے خدا کی قسم بنا تلوار کے جنہوں نے تمہارے مذہب کو اپنایا. کہنے لگی سلطان اس مذہب کو ٹھوکر مارتے ہو جس مذہب میں بیٹیوں کی عزت نہیں ہے. آج اس مذہب کو گلے لگاتے ہیں جس مذہب میں دشمن کی بیٹیوں کو بھی برابری کا دیا. کہنے لگی سلطان ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ داخل اسلام کر لو. سلطان نے ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھانا شروع کر دیا. پانچوں لڑکیاں کلمہ پڑھتی جا رہی ہے اور اعلان کرتی جا رہی ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. کہنے لگی سلطان ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ہماری گناہ سب معاف ہو جائیں گے. سلطان نے کہا جو سچے دل سے توبہ کر لیتا اسے میرا مذہب بھی معاف کر دیتا ہے. معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. سلطان کہہ رہا تھا میری بیٹیاں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے. اور میرے بھائیوں اگر آج سے پہلے کوئی حرام کام کرتے تھے اور میری بہنوں اگر کوئی غلط عادت تھی تو آج توبہ کر لینا. اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور رحمت کا قلم پھیر کے جنت کا حقدار بنا دے گا. تو میرے بھائیوں توبہ سچی ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے سب گھاٹے میں ہے مگر جو ایمان لائے نیک عمل کی گھاٹے میں نہیں ہے. کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگی سلطان کہ میدان محشر میں تمہارے نبی کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہوگی. سلطان نے کہا میری بیٹی جتنی مجھے نصیب ہوگی اتنی اب تمہیں نصیب ہوگی. اسلام میں نہ گورا ہے نہ کالا ہے نہ شہری ہے نہ دیہاتی ہے نہ اپنا ہے نہ غیری ہے نہ یوپی ہے نہ بہاری ہے نہ بنگالی ہے نہ مدراسی ہے نہ مراٹھی ہے. اسلام میں سب کا سب برابر ہے. اور تم چاہتی ہو میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. اور کچھ چاہتی ہو کہنے لگی اب کچھ نہیں چاہیے. اب تو بس یہی چاہیے کہ یہاں نبی نے اپنا بنایا ہے تو میدان محشر میں بھی ہمیں اپنا بنا لیں. اسی کو تو کہتے ہیں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دنیا. بہنوں میں آخری بات بتا کر بس رخصت ہونا چاہتا ہوں. جب تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں انہیں حرام حلال بتایا کرو. اپنے بچوں کو کہا کرو بیٹا جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اپنے بچوں سے کہا کرو بیٹا جب کوئی ملے تو سلام کیا کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بتاؤ. جب جوان ہوں گے تو بچپن میں جیسا کر دو گے ویسا ہی بنے نظر آئیں گے. مگر آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو موبائل میں یوٹیوب پہ گیم نکالا کارٹون نکالا چھوٹا بھیم بڑا بھیم نکال کے دے دیا. بچہ کارٹون دیکھ رہا چھوٹا پتلو موٹا پتلو نکال کے دے دیا. بچہ دیکھ رہا بچپنے میں کارٹون دیکھا تھا جوانی میں کارٹون بن گیا. جوانی میں کارٹون دیکھا آپ نے پھٹی ہوئی پینٹ یہ بال گھٹایا ہوا بیچ میں تندور رکھا ہے پھر کالے پیلے بال کر لیے کان میں چھدوا کے ٹوپس پہن لیا یہاں ٹائٹ بنا لیا ناگراج بنائے گا ادھر بچھو بنا ہے نا. جیسا کارٹون دیکھا تھا چھوٹا موٹا پتلو ایسے بنا گھوم رہا چھوٹا موٹا پتلو. بچہ گرم لوہا ہے جدھر موڑو گے بڑھ جائیں گے. کل کی ماں بچہ عبد القادر بن کے پیدا ہوتا تھا. جی جی بے شک. بچہ بابا فرید بنتا تھا. بابا بچہ احمد رضا خان بنتا تھا. بچہ مسرور ملت بن
تھا، ایسے نہیں بنتا تھا کہ موبائل میں چھوٹا موٹا دکھا رہی ہو، ایسے نہیں بنتا تھا کہ گانا سنا رہی ہو، کپل شرما کی کامیڈی سنا رہی ہو، ایسے بنتا تھا ماں بچے کو گود میں بٹھا کر دودھ پلاتی تھی، بچہ ماں کا دودھ پیتا تھا، ماں سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی، بچہ ماں کا دودھ پیتا تھا، ماں سورہ رحمان کی تلاوت کرتی تھی، بچہ ماں کا دودھ پیتا تھا، بچہ ماں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی، بچہ دودھ پیتا تھا، ماں نبی کی نعت پڑھتی تھی، بچہ دودھ پیتا تھا، ماں ہڈیاں لے لے کے لوریاں سناتی تھی، تم سے جاؤ مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے ہاتھ صلی اللہ کہتے کہتے کبھی جاؤ باپ اگر اپنے کو عادی ہے تو بیٹا باپ اگر اپنی صالح ہے تو بیٹا اپنی عادی ہے، ماں فاطمہ ہے تو بیٹا حسین ہے۔ لوگوں بچوں کی پرورش اچھی کرو، اپنے بچوں کو شروع سے حرام حلال کا تمیز دلاؤ، اپنے بچوں کو شروع سے مینٹین کر کے رکھو تاکہ بڑے ہوں تو مسجدوں کے نمازی نظر آئیں، میدانوں کے غازی نظر آئیں، قرآن کے قاری نظر آئیں۔ بس تھوڑی تھوڑی بات اور سن لو، بات ختم کر دوں، مکمل کر دوں مکمل۔ راستے سے نکل گیا تھا، داخل ہوا تھا، اسی راستے میں پھر جا رہا ہوں، میری تقریر ایک ڈورے میں پروئی ملے گی۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سنو عمر ابی بن کعب کی عدالت میں کھڑے ہیں، پرنالوں کا مقدمہ چل رہا ہے، یاد ہے یاد ہے یاد ہے، بھول گئے، ہم نہیں بھولے ہیں، ایسی تقریر نہیں ہوتی کہ ایران قرآن میں چلے گئے، ہم تو جہاں سے گئے وہیں آئیں گے لوٹ کر۔ بہت کامیاب آپ کا جلسہ، اللہ قبول فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں نے بھی بڑی جم کے سنا، اللہ انہیں بھی کلیم فاطمہ بنائے۔ اللہ اللہ، عمر کھڑا ہے، کہاں نے مقدمہ کیا پہلے کہا عمر نے میرا پرنالہ اکھیڑا، کہا کوئی گواہ، کہا مدینے کے کتنے لوگ گواہ ہیں؟ چرواہوں نے غریبوں نے آ کے گواہی دی، سینہ تان کے ہمارے سامنے اکھاڑا۔ عمر کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، عمر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے کہ مدینے میں لوگ عمر سے نہیں بلکہ پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے خلاف کوئی گواہی دے دے تو ہم تو دانت بھیج کے کہیں گے ملنا ذرا مجھے تب دیکھتے ہیں، جبھی موقع پڑے گا تب دیکھوں گا، کہتے نہیں کہتے؟ کرے مولا تیرا شکر ہے کہ مدینے میں اتنا انصاف باقی ہے جو عمر کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے۔ عمر نے پرنالہ اٹھایا، گواہی بھی مل گئی، لکھ لیا گیا، جرم ثابت ہو گیا۔ جرم کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ کہا عمر اب تم بولو صفائی میں۔ عمر نے کہا میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، ذاتی رنجش نہیں تھی، بلکہ مسجد نبوی پہ جو راستہ جا رہا اس راستے کی طرف پرنالہ تھا، بارش میں پانی گرتا تھا، نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹیں اڑتی تھی، اس لیے میں نے اکھیڑا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، صفائی پیش کر دی گئی۔ جی ابی ابن کعب اب جواب دینے والے تھے اور فیصلہ دینے والے تھے، ڈیسیزن دینے والے تھے کہ اس میں عمر کی خطا نہیں ہے، اس لیے تو عمر نے اپنے لیے نہیں اکھیڑا بلکہ نمازیوں کے لیے اکھیڑا۔ ابی ابن کعب ڈیسیزن فیصلہ سنانے والے تھے، اتنے میں عباس بول پڑے کہ سبحان اللہ۔ عباس کون ہے؟ جن کا پرنالہ یوپی نہیں ہے، یوپی میں تو کٹ مار کے بھی نکل جاؤ سمجھ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے کٹ مار کے نہیں پورا سمجھانا پڑے گا، تقریر کا ایک جملہ آپ سمجھیں۔ لوگوں عباس بول پڑے
فیصلہ بعد میں سنانا، پہلے میری بات سنو. بات یہ ہے کہ جو میرا یہ گھر ہے، یہ گھر میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، یہ گھر نبی کی مرضی سے بنایا گیا تھا. اس گھر کا نقشہ میرے نبی نے بنایا تھا. اس گھر کے انجینئر نقشہ بنانے والے آمینہ کے لال ہیں. میرے نبی نے بتایا تھا یہاں بیڈ روم ہونا ہے، یہاں کچن ہونا ہے، یہاں ڈائننگ ہال ہونا ہے. اور یہ جو پرنالا تھا نا جو عمر نے کھیلا ہے، یہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اتنا سنا تو وہ عمر جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، اتنا سن کے عمر کانپ رہی. ہائے میں نے کیا کیا، میرے نبی نے جو پرنالا لگایا تھا وہ میں نہ اکھیڑا. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے، عمر سارے خطار رو رہے ہیں. عمر ابن کعب سے بولے فیصلہ بعد میں دینا، پہلے مجھے ایک کام کرنے دو. حضرت عباس کا عمر نے ہاتھ پکڑا اور وہیں لے گئے جہاں سے پرنالا اٹھایا تھا. وہاں جا کے عمر کھڑے ہو گئے. عمر نے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹیک دیا اور دیوار سے ٹیک کے کہا اے عباس میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ اور جہاں نبی نے پرنالا لگایا تھا وہی لگا دو. میدانی محشر میں عمر سے اگر پوچھ لیا مصطفیٰ نے میرا لگایا تو نہ اکھاڑا تو جواب کیا دوں گا؟ لوگوں پاور کا استعمال نہیں کیا. پرنالا لگا کے آئے. ابی ابن کعب سے بولے جو چاہو سزا دے دو مجھے منظور ہے. ابی ابن کعب نے کہا پرنالے کا میٹر تھا وہ لگا دیا گیا ہے، اب سزا کس بات کی؟ حق کے شیدائی ہیں باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے. ہم نے جس دور میں چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور میں چاہیں گے بدل ڈالیں گے. حالات کو قدموں پہ قدم پر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی بیکارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے میرے بھائی آج اللہ کو گواہ بنا کر اور مصطفیٰ کو گواہ بنا کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹھائے رہو یار، اٹھائے رہو، فرشتے دیکھ رہے ہیں. جو آدمی نہیں اٹھا رہا وہ کان کھول کے سن لے، اسے خود بھی اٹھنا ہے. ہاتھ لہرا کے کہو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ آپ کو سچا نمازی بنائے، جنتی بنائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ.